آدم نے فائل وشما کی طرف بڑھائی۔ وشما نے بڑی دلچسپی سے وہ فائل تھام لی۔ اس نے پہلا کاغذ پڑھا اور فائل آدم کی گود میں دے ماری۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ وشما چلائی تو اس کی آواز میں دکھ تھا۔ تمہاری شادی کا تحفہ، اور کیا؟ فائل میں وائٹ ولا کے کاغذات تھے جو آدم رخصتی سے پہلے اسے دینا چاہتا تھا اور سائن کروانا چاہتا تھا۔ جی نہیں، میں یہ ہرگز نہیں لوں گی، ہرگز نہیں۔ وشما کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تم ہی لوگوں کی بہن کی شادی سے پہلے اس کا حصہ دینا چاہیے۔ میں نے بھی تمہارا حصہ ہی دیا ہے، بس۔ آدم نے پیار سے وشما کو سمجھایا۔ حصہ؟ اور جو اتنا مہنگا جہیز دیا، جو گاڑی دی، ابھی جو فنکشن کر رہے ہیں آپ، وہ کیا ہے؟ وشما نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھائی کا فرض تھا، یہ تمہارا حق ہے، اب تم رونا بند کرو۔ آدم نے فائل وشما کے پاس بیڈ پر رکھی۔ آدم کی عادت تھی، وہ لوگوں کی توقعات سے زیادہ احساس کرتا تھا۔ بھائی، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا اپنا گھر، مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ اور عثمان، اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے اس کے لیے۔ وشما جانتی ہی نہیں تھی کہ عثمان کے والدین کتنے لالچی ہیں۔ میرا گھر وہ ہے جہاں میں ابھی رہتا ہوں، ہادیہ یوسف کے سامنے والا گھر، یہ تمہارا حصہ ہے، اور عثمان سے میں بات کر چکا ہوں۔ رہی بات اس کے گھر والوں کی، تو وہ بھی تمہارے ساتھ وہیں رہیں گے۔ آدم نے وشما کو بتایا۔ تو عثمان جانتا تھا یہ سب، اور اس نے مجھے نہیں بتایا؟ اسے تو میں… وشما کو صدمہ ہوا۔ اچھا بس، میں ناراض ہو کر چلا جاؤں گا اگر تم نے یوں ہی بحث کرنی ہے تو۔ آدم نے اپنے کوٹ کی جیب سے پین نکال کر وشما کی طرف بڑھایا۔ میری کوئی بات نہیں مانتے، اپنی ساری منوا لیتے ہیں آپ۔ وشما زاروں قطار رونے لگی تھی۔ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے، مگر وہ خون کے رشتوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس فائل پر سائن کر کے منوا لو، جو کہو گی وہ کروں گا، ورنہ میں چلا۔ آدم نے ولا وشما کے نام پر کر دیا تھا، بس اب وشما کے سائن کرنا باقی تھا۔ مجھے سچ میں یہ نہیں چاہیے، جو چاہیے ہوگا میں خود مانگ لوں گی، وشما نے التجا کی۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ خوش قسمت کون ہے، آدم سلطان جس کے پاس اتنی دولت ہے، یا وشما جس کے پاس آدم سلطان بطور بھائی موجود ہے۔ آدم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے لمبا سانس اندر کھینچا۔ ٹھیک ہے، وہ فائل اٹھا کر غصے سے جانے لگا تھا۔ اچھا رکیں، میں کرتی ہوں سائن۔ وشما جانتی تھی ناراض ہوئے آدم سلطان کو منانا کتنا مشکل ہے۔ اول تو وہ ناراض ہوتا نہیں تھا، اور اگر ناراض ہو جائے تو راضی نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ لو پین۔ آدم نے فوراً پین اور فائل وشما کی طرف بڑھائی۔ آپ کی بات مان رہی ہوں، اب میری بات ماننی ہوگی آپ کو، وشما نے سائن کرتے ہی آدم سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ کیا ہے تمہاری دوسری خواہش؟ آدم بے حد خوش تھا۔ میری شادی کے بعد میں اور عثمان گھومنے جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، وہ بولتے بولتے رکی۔ بہت اچھی بات ہے، جاؤ۔ آدم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جب ہم آ جائیں گے، پھر میں اور عثمان آپ کا رشتہ لے کر یوسف صاحب کے گھر جائیں گے۔ وشما کو یہی بات منوانی تھی۔ تم نے یہ بات کرنی تھی دوسری؟ آدم نے پوچھا۔ ہاں، اور دلہن بنی ہوئی بہنوں کی بات نہیں ٹالا کرتے بھائی۔ وشما نے اپنی شادی تک انتظار کیا تھا، تاکہ وہ جب ہادیہ کا رشتہ لے جانے کی بات کرے تو آدم انکار نہ کر سکے، کیونکہ اس سے پہلے آدم کبھی نہیں مانا تھا۔ ہادیہ کے گھر رشتہ لے کر کیوں جانا ہے، جو رہی صحیح دوستی ہے؟ ہادیہ کے گھر رشتہ لے کر کیوں جانا ہے، جو رہی صحیح دوستی ہے یوسف صاحب کے ساتھ، وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ آدم نے اداسی سے پوچھا۔ جانا تو پڑے گا، کیونکہ میں آپ کو اکیلے زندگی نہیں گزارنے دوں گی۔ وشما مسکرائی، وہ پرعزم نظر آ رہی تھی۔ آدم کو وشما پر پیار آیا تھا۔ اتنی زندگی تو گزار لی ہے اکیلے، باقی بھی گزر جائے گی، اور تمہاری یہ بات نہیں ماننے والا میں۔ آدم کے کندھے دن بھر کی تھکاوٹ سے جھکے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا تھا فائل پر سائن کرو اور جو مرضی منوا لو، تو مان جائیں بس آپ۔ ہاں، پر مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہ ضد کرو گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم جاؤ گی ان کے گھر، وہ منع کر دیں گے، اور میں ہادیہ یوسف کے منہ سے انکار نہیں برداشت کر سکتا۔ آدم کے سر میں درد کی ٹیس اٹھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات نہ مانے، مگر پھر بھول جائیں اور ہادیہ کو، اور کر لیں کسی اور سے شادی۔
یہ مان لے پھر۔ وشما کا لہجہ اب سخت تھا۔ اس سے اچھا تم کہتی کہ مر جاؤ۔ آدم کی بے بسی کا کوئی حال نہیں تھا۔ مرے آپ کے دشمن، رخصت ہو کر جاتی ہوئی بہن کی بات بھی نہیں مانیں گی کیا؟ آدم مسکرایا۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے آج کے دن بلایا نا، تاکہ تمہاری شادی کے دن میں انکار نہ کر سکوں، ہے نا؟ بالکل یہی بات ہے، وشما مسکرائی۔ میں جب 11 سال کا تھا تو میری 6 سال کی بہن نے میرے ہاتھوں میں جان دی تھی۔ وہ بھوک سے مری تھی۔ تب مجھے لگا اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ وشما نے پہلی بار آدم کے منہ سے اپنی بہن کا ذکر سنا تھا۔ اور پھر آئی تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے آمنہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں بھی سب کچھ اس لیے دیا تاکہ تم بھوک سے نہ مرو اور وہ زندگی گزارو جو میں آمنہ کو دینا چاہتا تھا مگر دے نہیں سکا۔ آدم کا سر جھکا ہوا تھا۔ وشما کو لگا وہ بے آواز رو رہا ہے۔ مجھے سب کچھ دے کر بھی اداس ہیں آپ تو خوش ہو جائیں۔ وشما آدم کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم جانا چاہتی ہو نا اس کے گھر، چلی جاؤ۔ تمہاری جگہ آمنہ ہوتی تو وہ بھی مجھے اکیلے زندگی گزارنے نہ دیتی۔ آخرکار آدم سلطان مان گیا تھا۔ اگر آپ نہ بھی مانتے تو بھی میں آپ کا رشتہ لے کر ضرور جاتی۔ اب چلیں، خوش ہو جائیں، آپ کی بہن کی مایوں ہیں آج۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا آپس میں خون کا رشتہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا بس دل کا رشتہ ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ دل کے رشتوں کے ساتھ ہمارا احساس جڑا ہوتا ہے، ہمارے جذبات جڑے ہوتے ہیں۔ دل کے رشتوں کے ساتھ انسان کا اچھا برا وقت جڑا ہوتا ہے، اور اچھے اور برے وقت میں بنائے گئے ساتھی انسان کبھی نہیں بھولتا۔ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا اور تمام ویٹرز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ یہ ویٹرز آدم کے دوسرے ہوٹل سے منگوائے گئے تھے۔ آدم سلطان نے تمام ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ کے اسٹاف کو وشما کی شادی کے لیے 4 دن کی چھٹی دی گئی تھی، جبکہ سب کو شادی پر آنے کی دعوت بھی ملی تھی۔ یہ عثمان کہاں مر گیا؟ آدم سب پر بھڑکا ہوا تھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ عثمان کی شادی ہے۔ آدم کے ہوٹل کا کوئی کام عثمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ باس آج تو چھوڑ دیں، اس غریب کی شادی ہے۔ علی ہنسا۔ اوہ ہاں، مگر اس نے کیا کرنا ہے شادی میں ایسا؟ آدم نے عثمان جیسا سوال کیا۔ مطلب فضول سوال۔ باس وہ سیلون گیا ہے تیار ہونے۔ علی نے عجیب نظروں سے آدم کو دیکھا۔ سیلون؟ اور عثمان؟ آدم حیران ہوا۔ جی باس، سیلون۔ اچھا کرسیاں تم لگاؤ پھر، کیونکہ ان نکموں سے کچھ نہیں ہونا۔ آدم نے علی سے کہا۔ باس میری چھٹی ہے آج۔ آدم نے علی کو گھور کر دیکھا۔ میں لگواتا ہوں۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا جو آج میں نے باس کی کال اٹھا لی۔ علی گھنٹوں خود کو کوستا رہا۔ وشما نے عثمان کو فون کیا ہوا تھا۔ ہاں جی، ہونے والی زوجہ محترمہ، کہیے۔ عثمان نے فون پر کہا۔ شٹ اپ، کیا میری ساری زندگی یہی سنتے گزرے گی؟ عثمان نے اداسی سے پوچھا۔ بالکل، لیکن ابھی مجھے کوئی اور بات کہنی ہے تم سے، وشما نے اتراتے ہوئے کہا۔ جی عرض کیجئے۔ وہ یاد ہے نا، عثمان یوسف صاحب کو ود فیملی انوائٹ کیا ہے؟ وشما نے پوچھا۔ جی جی، اور ود فیملی والا کارڈ میں ہی ان کے گھر دے کر آیا ہوں، عثمان نے اطلاع دی۔ ہاں تو بس بھائی کو اچھے سے تیار کرو اور میرج ہال لے آنا، وشما نے حکم دیا۔ محترمہ، شادی میری ہے اور میں ابھی خود بھی تیار نہیں ہوا، آپ کے بھائی کو کیسے تیار کرواؤں؟ عثمان نے سر پکڑ لیا۔ یہ ایک مشکل ترین کام تھا جو عثمان پچھلے کئی سالوں سے کرتا آ رہا تھا، مگر آج وہ اس کام سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ تو میرے بھائی کو بھی اپنے ساتھ سیلون لے جاؤ۔ عثمان ہنسا۔ ناممکن۔ شٹ اپ عثمان، وشما نے فون بند کیا۔ ہادیہ تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا بھی تو ہے، یوسف صاحب نے فون پر بات کرتی ہادیہ کو مخاطب کیا۔ ہادیہ نے کال منتقل کرتے ہی باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کدھر جانا ہے؟ ہادیہ نے پوچھا۔ آدم کی بہن کی شادی پر۔ یوسف صاحب نے ہادیہ کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا؟ کون آدم؟ اور میں کیوں جاؤں؟ ہادیہ کو آدم یاد نہیں تھا، مگر آدم کو ہادیہ یاد تھی۔ وہی آدم جو تمہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا؟ تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کر تو دیا تھا، اب کیا کروں میں؟
हादिया दिन ब दिन बदतमीज़ और संगदिल होती जा रही थी। इंसान के मुंह से शोले तब ही निकलते हैं जब उसके अंदर आग लगी हो, और हादिया यूसुफ के अंदर आग नहीं लगी थी। वो पूरी तरह जल चुकी थी और अब वो अपनी आग में सबको जलाना चाहती थी। तुम चलोगी, बस मैंने कह दिया। यूसुफ साहब उंगली से तंबीह करते हुए उसके कमरे से बाहर जा चुके थे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हादिया ने भी उसी तर्ज में आवाज़ बुलंद ऐलान किया। ये लाइट्स कब ऑन करोगे? आदम ने इलेक्ट्रीशियन से पूछा। बस थोड़ी देर में, इलेक्ट्रीशियन ने जवाब दिया। नहीं नहीं, थोड़ी देर में क्यों, कल ऑन करना तुम इन्हें, आदम ने जब्त करते हुए कहा था। सुबह से काम करता आदम सुल्तान अब थक चुका था। कल? इलेक्ट्रीशियन ने हैरानगी से पूछा। हाँ, मैं मरूंगा ना कल, फिर ऑन करना। आदम दहाड़ा। उसकी धाड़ इतनी थी कि इलेक्ट्रीशियन जो सीढ़ी पर खड़ा हुआ था वो कांप गया और उसके पास खड़े सभी लोग भी डर गए थे। रहने दें, अगर वो नहीं जाना चाहती तो, सारा बेगम ने यूसुफ साहब से आहिस्ता से कहा। सारा, बात को समझो, मैं चाहता हूँ हादिया खुद आदम से मिले। यूसुफ साहब ने आहिस्ता से कहा। क्या? पर क्यों मिले हादिया उससे? सारा बेगम बात को नहीं समझी थी। क्योंकि मैं आदम को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। अगर ये बात आदम सुन लेता तो खुशी से वैसे ही मर जाता। क्या? मगर वो तो बहुत बड़ा लगा मुझे, मेरी बच्ची तो छोटी सी है। सारा बेगम को आदम कुछ खास पसंद नहीं था। हाँ, कम अज़ कम 10 साल बड़ा तो होगा, मगर वो बहुत सुलझा हुआ तमीज़दार लड़का है। वो एक बार मिलने का क्या हर्ज है? यूसुफ साहब ने दिल की बात कही थी। यूसुफ साहब को आदम पसंद था और वो उसकी खूबियों से वाकिफ़ थे। चले, मैं राज़ी करती हूँ इसे। सारा बेगम मान गई थी, मगर उन्हें आदम अपने दामाद के तौर पर कबूल नहीं था। हाँ, मगर हादिया को मत बताना हम क्यों जा रहे हैं, यूसुफ साहब ने ताकीद की। पर क्यों? जब मिलना ही है तो हादिया को पता तो होना चाहिए ना। सारा, अगर तुम हादिया को अभी बताओगी तो वो कभी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। मिल लेने दो, फिर बाकी बात होगी। यूसुफ साहब ने क्या प्लान बनाया था, वाह! और आदम को पता है ये सब? सारा बेगम ने सवालिया नज़रों से शोहर को देखा। नहीं, उसे भी कुछ नहीं पता। यूसुफ साहब ने दोनों का लाइल्म रखा हुआ था। सुल्तान होटल के बाहर आज शादी मुबारक का बोर्ड लगा था। होटल के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार थी। ये कतार बताती थी कि मेहमानों की तादाद क्या है। हर जगह फर्श पर सुर्ख कारपेट बिछाया गया था। स्टेज को सुर्ख गुलाब के फूलों से सजाया गया था और मेहमानों के बैठने के लिए आरामदेह सोफ़े और दीवान लगवाए गए थे। हर सोफ़े के साथ एक कांच का टेबल था और हर टेबल पर गुलाब के फूलों से भरा हुआ एक गुलदान पड़ा था। जगह जगह फूलों की सजावट नज़र आती थी। होटल में मौजूद हर सतून को सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े सियासतदान वहाँ मौजूद थे। आदम के मदऊ करने पर बहुत से दोस्त बैरूने मुल्क से आए थे। हर थोड़ी देर बाद वेटर मेहमानों को मज़े मज़े के मशरूबात पेश करते। सब लोग आदम की इस फराह दिली से वाकिफ़ थे, मगर फिर भी मरऊब हो रहे थे। मेरे ख्याल से अब आप लोग आदम सुल्तान को आदम होर कहना छोड़ दें। हा हा हा, ये तकरीब देखकर लगता है हमें भी अब हलाल कमाना चाहिए, एक और सियासतदान ने कहा। दिलावर अपने सियासतदान साथियों के साथ खड़ा था। दिलावर ने SHO इब्राहिम का तबादला दूसरे शहर में करवा दिया था ताकि आदम इब्राहिम से अपना कोई काम ना करवा सके, मगर आदम ने फिर भी दिलावर को मदऊ किया था। वो इसे दिखाना चाहता था कि वो इसकी तरह कम ज़र्फ़ नहीं है। शायद यही इस साल की सबसे बड़ी शादी की तकरीब है। हजूम में किसी ने यह भी कहा था। बारात आ चुकी थी। आदम ने दुल्हा बने हुए उस्मान को फूलों का हार पहनाया। उस्मान ने स्याह रंग की शेरवानी पहन रखी थी और सुर रंग का कुल्ला। उस्मान के सफ़ेद रंग की वजह से उस पर स्याह रंग की शेरवानी बहुत अच्छी लग रही थी। अब आदम ने अख्तर साहब को हार पहनाया। बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान। लोग उस्मान को मुबारकबाद दे रहे थे। उस्मान अपने वालिदैन के साथ स्टेज पर जाकर बैठ गया था। हेलो आदम, यूसुफ साहब ने आदम को कॉल की। जी जी। लोगों के शोर में आदम को यूसुफ साहब की आवाज़ नहीं आ रही थी। कहाँ आना है, इतना रश है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यूसुफ साहब को लोगों के हजूम में परेशानी का सामना था। मैं बाहर आता हूँ, आप रुकें।
آدم ہاتھ میں موبائل فون پکڑے سنجیدگی سے ہوٹل کے باہری حصے کی طرف بڑھا۔ ایک بار پھر قسمت نے آدم سلطان کو اس کی اوقات دکھائی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال پہلے جس لڑکی کو وہ اپنے ہوٹل میں دیکھ کر اس سے محبت کر بیٹھا تھا، آج وہی لڑکی اسے اپنے ہوٹل میں دوبارہ نظر آئے گی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کے قدم تھم چکے تھے، مگر اب کی بار وہ سانس لینا نہیں بھولا تھا۔ اس کے سامنے مگر بہت دور ہادیہ یوسف کھڑی تھی۔ وہ اسے اتنی دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ سفید پاؤں تک آتی آف وائٹ کامدار قمیض اور چوڑے دار پاجامے میں وہ بہت خوبصورت، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ البتہ لمبے سنہرے بال آج جوڑے میں بند تھے۔ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کے گردن ہلانے سے کانوں میں پہنے سلور جھمکے جھوم رہے تھے۔ گلے میں لمبی سفید بھاری کامدار شال جھول رہی تھی، مگر وہ چہرے سے بیزار نظر آ رہی تھی، جیسے وہ اپنی مرضی سے نہ آئی ہو۔ میں چاہوں اسے چاہا بھی جائے اور بتایا نہ جائے۔ میں چاہوں اسے چاہا بھی جائے اور بتایا نہ جائے، یعنی میں محبت کروں اور ہاتھ لگایا نہ جائے۔ آدم آگے بڑھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ یوسف صاحب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آدم کو شدت سے 1 سال پہلے والا آدم ہور یاد آیا۔ پہلے والا آدم ہور ہادیہ یوسف کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا، مگر اب وہ آدم سلطان تھا، قابل تعریف، قابل تحسین، قابل اعتبار شخص۔ بے شک محبت اچھوں کو سدھار دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ آدم نے یوسف صاحب کے قریب جا کر سلام کیا۔ ہادیہ نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا اور پھر آدم سلطان ہادیہ یوسف کی توجہ کا مرکز بنا۔ وعلیکم السلام آدم، ان سے ملو، میری بیوی سارہ اور میری بیٹی ہادیہ، یوسف صاحب نے تعارف کروایا اور پھر آدم کی کمر تھپتھپائی۔ آپ لوگ آئے، بہت شکریہ۔ اس سے زیادہ آدم سلطان کیا ہی کہتا۔ بہن کی شادی بہت مبارک ہو آدم، سارہ بیگم نے آدم کو مخاطب کیا۔ وہ جو نظریں جھکائے کھڑا تھا مسکرایا۔ وہ نیچے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہادیہ یوسف کو دیکھے اور وہ اس کی وجہ سے جھجک محسوس کرے۔ خیر مبارک، آئیں میرے ساتھ پلیز۔ آدم نے ہاتھ سے راہداری کی طرف اشارہ کیا تو یوسف صاحب اور ان کی بیوی اور بیٹی بھی آدم کے ساتھ چلنے لگے۔ شکر ہے کہ اس بار میرا تعارف، اس بار مجھے خود کو کہیں چھپانا نہیں پڑا اور میں اس بار ہادیہ سے اچھے سے متعارف کروایا گیا ہوں۔ آدم اسی سوچ میں چلتا جا رہا تھا تو وشما کے ود فیملی کا مطلب یہ تھا۔ آدم کے دل میں خیال آیا، یہ آپ کا ٹیبل ہے، آئیں۔ ہر مہمان کے لیے ایک ٹیبل پر نیم پلیٹ لگی تھی۔ آدم نے خود یوسف صاحب کا ٹیبل شروع کے ٹیبل میں رکھوایا تھا۔ واہ آدم، تم نے تو بہت اچھا انتظام کیا ہے ماشاءاللہ، یوسف صاحب نے دیوان پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آدم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ماما، میں پہلے یہاں آ چکی ہوں، ہادیہ نے سارہ بیگم کو بتایا، جو آدم اور یوسف صاحب نے بھی سنا۔ اچھا، کب؟ یوسف صاحب نے پوچھا۔ جب میری یونیورسٹی کا ڈنر تھا تب، ہادیہ نے بتایا۔ باس، دلہن آ چکی ہے، ویٹر نے آ کر آدم کو بتایا۔ آدم تم جا کر وشما کو ریسیو کرو، ہم ادھر ہی ہیں، یوسف صاحب نے کہا تو آدم سر کو ہم دے کر باہر چلا گیا۔ پھولوں سے سجی آدم کی گاڑی میں ڈرائیور وشما کو پارلر سے لے کر آیا تھا۔ اوہ میرا بچہ، آدم نے سامنے سے آتی دلہن کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تھا۔ سونو نے ایک طرف سے وشما کا لہنگا پکڑا ہوا تھا۔ سرخ جوڑے میں وشما کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آدم نے وشما کے سر پر پیار کیا۔ آج تو آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، وشما نے آدم کے کان میں سرگوشی کی۔ ہا ہا ہا، وہ تمہارا ود فیملی والا انوائٹ اندر بیٹھا ہے، آدم نے وشما کو اطلاع دی۔ اوہ ہو، تو بھابھی آ گئیں؟ آدم نے آنکھیں پھیلا کر بھابھی لفظ کا تصور کیا تھا۔ آدم اور سونو وشما کو اسٹیج تک لے کر جا رہے تھے، جہاں پہلے سے عثمان کھڑا وشما کا انتظار کر رہا تھا۔ آدم نے مولوی صاحب کو بلوایا۔ اب نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ سب لوگ اب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے نکاح کی تقریب کو دیکھ رہے تھے۔ آدم نے وشما کو نکاح کے کاغذات
पर कलम और निकाह के कागजात और कलम पकड़ाया। वशमा ने आदम की तरफ देखा। करूं साइन? वशमा ने इजाज़त चाही। हाँ मेरी बहन, हाँ। आदम मुस्कराया तो उसकी आंखें भीग गईं। तुमने कभी आदम होर की आंखों में पानी देखा है? दिलावर ने दूर बैठे आदम को देखते हुए वसीम से पूछा। नहीं। वसीम ने भी दिलावर की तरह हैरान था। इतना बुरा नहीं है वो जितना उसे समझते हैं हम। दिलावर ने दिल में एतराफ़ किया था। देख लो सारा, ये इसकी अपनी बहन नहीं है तो ये हाल है। अपनी बहन होती तो क्या करता आदम? यूसुफ साहब ने कहा। ये तो वशमा हैं, मैं मिल चुकी हूँ इनसे, और ये दूल्हा इनसे भी। हादिया ने स्टेज पर हंसते हुए दूल्हा दुल्हन को देखकर कहा। आदम फ़ौरन स्टेज से उतरकर यूसुफ साहब के टेबल तक आया और वेटर को आवाज़ दी। हादिया ने गौर से आदम सुल्तान को देखा। आंखों में नमी, सफ़ेद शेरवानी के बाजू कोहनियों तक किए हुए, लंबा चौड़ा पुरकशिश मर्द। वो उस शख्स को पहले भी देख चुकी थी, मगर वो हैरान थी कि आदम सुल्तान अपनी शक्ल से एक नरम दिल इंसान नहीं लगता, मगर इसकी आंखों में नमी थी जो हादिया ने देखी थी। इधर जूस दो, आदम ने वेटर से कहा। हमने पी लिया है आदम, रुक जाओ, यूसुफ साहब ने कहा। तो दोबारा पी लें, इतने छोटे छोटे तो ग्लास हैं। आदम की बातें अक्सर यूसुफ साहब को हंसा दिया करती थी। हा हा हा। मगर इस बार हादिया यूसुफ आदम की बात पर हंसी, और इस हंसी के लिए मैं 100 मरतबा मर के ज़िंदा हो सकता हूँ। आदम, मुझे स्टेज पर लेकर चलोगे? यूसुफ साहब ने आदम को मुखातिब किया, जबकि आदम का ध्यान हादिया यूसुफ की प्यारी सी हंसी पर था। जी जी आए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। हादिया के दिमाग में बहुत से सवाल थे, जिस वजह से वो उलझी हुई बैठी थी। यूसुफ साहब ने दूल्हा और दुल्हन के सर पर हाथ फेरा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। यूसुफ साहब मुस्कुरा रहे थे। शुक्रिया। उस्मान का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मगर आज कोई तुम दोनों से ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यूसुफ साहब ने आदम की तरफ हाथ से इशारा किया। क्या मैं? आदम हैरान हुआ। हा हा हा। हाँ आदम, तुम सबसे अच्छे लग रहे हो। यूसुफ साहब ने ये बात दिल से कही थी। काश कि मैं आपको बता सकता कि सबसे अच्छी तो आपकी बेटी लग रही है। आदम के दिल में बात आई थी, मगर वो कह ना सका। हर बार की तरह, ये तो आप तारीफ़ कर रहे हैं, वरना भाई को लग रहा था कि सफ़ेद शेरवानी में वो किसी की बेवा लग रहे हैं। उस्मान ने आखिरकार आदम सुल्तान का भांडा फोड़ दिया। आदम ने घूर कर उस्मान को देखा। उस्मान सदा का पेट का हल्का था। हा हा। बेवा? यूसुफ साहब बहुत देर तक हंसते रहे थे। हादिया का ध्यान आदम सुल्तान पर था। आदम ने अपने बालों में उंगलियां फेरी। उसके बाल बहुत सिल्की और घने थे, मगर उसके काले बालों में कुछ सफ़ेद बाल भी थे। ये उम्र का तकाजा नहीं थे, ये ज़माने की गर्द थी जो वक्त से पहले उसके बाल सफ़ेद कर गई थी। हादिया को सफ़ेद शेरवानी पहने सांवले रंग के आदमी से एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। ये कशिश इतनी अजीब थी कि वो इस उलझन को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। हादिया के लिए ये तय करना मुश्किल था कि ये आदमी अच्छा लग रहा है या सच में अच्छा है। वेटर ने खाना लगाया। खाने के लवाजमात भी सबके लिए हैरान कुन थे। कोरमा, मटन कढ़ाई, बीफ पुलाव, बिरयानी, कबाब, टिक्के, फ्राइड फ़िश के अलावा पेस्ट्रीज़, गोलगप्पे, फ्रूट सैलेड और 3 तरह की चाट और सैंडविच। मीठे में रसमलाई, आइसक्रीम, गाजर का हलवा और मिठाई थी। वैसे भाई ने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया है, वशमा ने खाने से भरी टेबल को देखते हुए कहा। हाँ, मगर वो किसी की सुनते कहाँ हैं? उस्मान ने कंधे उचकाए। तुम दोनों जो भी कहो, मगर आदम ने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है, साथ बैठी फराह बेगम ने कहा। बिल्कुल, हम आदम के एहसानमंद रहेंगे, अख्तर साहब ने इतराफ़ किया। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? हर टेबल पर वेटर ये सवाल पूछ रहे थे, मगर यूसुफ साहब के टेबल पर आदम होर खुद आकर ये सवाल कर रहा था। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मगर तुम भी बैठ जाओ। अब कब से काम कर रहे हो? सारा बेगम को आदम का ख्याल आया था। हाँ आदम, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। यूसुफ साहब चाहते थे कि आदम उनके साथ बैठ सके, ताकि हादिया आदम को अच्छे से देख और परख ले। यूसुफ साहब की ये पेशकश आदम ने कब ठुकरानी थी? वो यूसुफ साहब के साथ दीवान पर बैठ चुका था। क्या डाल कर दूँ बेटा तुम्हें? सारा बेगम ने पूछा। अरे नहीं, आप खाएं, मैं खुद ले लूँगा जो खाना होगा। आदम ने अपनी प्लेट में मटन कढ़ाई ली।
وہ اب بغیر کسی بات کیے تیز تیز کھانا کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر یوسف صاحب اور سارا بیگم اسے ایک کے بعد ایک چیز کھاتے دیکھتے رہے۔ اب ہادیہ بھی آدم سلطان کی اس طرح کھانے پر حیران ہو رہی تھی، مگر وہ سب سے بے خبر کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ منہ میں نوالا ڈالتا اور اسے چبائے بغیر نکل جاتا اور جلدی سے دوسرا نوالا منہ میں ڈال لیتا۔ تم تو ایسے کھا رہے ہو جیسے تم صبح سے بھوکے ہو۔ اسے آج تک کھانا کھاتے ہوئے کسی نے نہیں ٹوکا تھا۔ وشما اور عثمان نے آدم کو کھانا کھانے کے آداب سکھانے کی امید چھوڑ دی تھی۔ اب وہ آدم کے ساتھ اسی طرح گھل مل گئے تھے، مگر یوسف صاحب اور سارا بیگم کے لیے یہ منظر نیا تھا۔ ایک کروڑ پتی میچور آدمی اتنے برے طریقے سے کھانا کیسے کھا سکتا تھا؟ یوسف صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کا مقصد آدم کو اس طرح کھانے سے روکنا نہیں تھا، مگر آدم ان کی بات نہیں سمجھا تھا۔ آدم کو چیزیں اور باتیں دیر سے سمجھ آتی تھیں۔ صبح سے نہیں، کل شام سے۔ آدم نے کھانے کی پلیٹ ٹیبل پر واپس رکھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کھانا کھا چکا ہے۔ کیا کل شام سے؟ سارا کیوں؟ سارا بیگم کی ممتا جاگی تھی۔ ہادیہ ابھی بھی آدم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، مگر وہ ہادیہ کو مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہادیہ اس کے سامنے غیر محفوظ محسوس کرے۔ کل شام کو وشما کے گھر گیا تھا، پھر وشما کے رخصتی کا سوچ کر دل اداس تھا تو کچھ کھایا نہیں، اور صبح سے ہوٹل کے انتظامات دیکھ رہا تھا تو وقت ہی نہیں ملا۔ آدم کہتے ہوئے دوسری پلیٹ میں گاجر کا حلوہ ڈالنے لگا۔ وہ رخصت ہو کر کہیں نہیں جا رہی، تم ملتے رہنا اس سے۔ یوسف صاحب نے آدم کا کندھا تھپتھپایا۔ ہاں، مگر پھر بھی دور ہو جائے گی مجھ سے۔ میری تو صبح سے شام اسے ڈانٹتے اور اس کی ضدیں پوری کرتے گزرتی ہیں، اب میں کیا کروں گا؟ آدم کا دل سامنے پڑے کھانے سے اچانک سے اچاٹ ہوا۔ اس نے حلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور تمہیں بھی اچھی سی بیوی دے، سارا بیگم نے دعا دی۔ آدم نے ایک نظر اٹھا کر ہادیہ یوسف کو دیکھا۔ وہ آدم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نظر ایک بار پھر سے ملی۔ ہادیہ نے فوراً نظروں کا رخ بدلا، مگر آدم کے پاس سارا بیگم کی دعا کے لیے آمین کا لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ناممکن ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ہادیہ یوسف بھی اس شادی میں شرکت کرے گی۔ خیر، تم میرا ایک کام کرو، دلاور ہادیہ یوسف کو شادی میں دیکھنے کے بعد کسی سے فون پر کہہ رہا تھا۔ آدم رخصتی کروا لیں، کیا خیال ہے؟ اختر صاحب نے پیچھے سے آ کر آدم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل۔ آدم کی اداسی میں اضافہ ہوا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یوسف صاحب اداس آدم سلطان کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وشما کی رخصتی ہو چکی تھی۔ سونو، تم نے پیکنگ کر لی؟ آدم نے یاد آنے پر پوچھا۔ جی بس ولیمے کے بعد نکلوں گا، سونو نے جواب دیا تھا۔ وہ ایک 20 سال کا خوبصورت نوجوان تھا جو آدم کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ چلو اب گھر جاؤ، اور ڈرائیور آ رہا ہے، پھر دوست بیگم کو بھی لے کر جانا۔ آدم وشما کو رخصت کر کے دوبارہ ہوٹل کے اندر جانے لگا تھا۔ سونو کہیں جا رہا ہے؟ یوسف صاحب نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ پڑھائی کے لیے آسٹریلیا جا رہا ہے، کل شام کو۔ آدم کے سر میں اب تھکن کی وجہ سے درد ہونے لگا تھا۔ اس کو بھی تم ہی بھیج رہے ہوگے آسٹریلیا؟ یوسف صاحب نے ساتھ چلتے قد آور مگر تھکے ہوئے آدم کو غور سے دیکھا۔ آدم نے جواب نہیں دیا، وہ بس جواباً مسکرایا۔ یوسف صاحب کو دیکھو، اپنی ماں کا قتل کرنے کے بعد دوسروں کی بہنوں کی شادی کروا کر خوش ہو رہا ہے۔ کسی کی آواز آدم کے کانوں میں پڑی۔ وہ رکا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے بہت سے لڑکے کھڑے تھے۔ وہ ان میں سے کسی لڑکے کو نہیں جانتا تھا۔ کس نے کہا یہ؟ آدم نے پوچھا۔ یوسف صاحب بھی آدم کے ساتھ کھڑے تھے، مگر وہ ابھی تک حالات کی سنگینی سے واقف نہیں تھے۔ میں نے پوچھا، کس نے کہا یہ؟ 1 منٹ میں آدم سلطان گرایا تو یوسف صاحب حیران رہ گئے۔ وہ اس آدم سلطان کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ سارے ہجوم میں ایک دم آدم کی آواز نے سب کو ڈرا دیا تھا۔ میں آخری بار بکواس کر رہا ہوں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ آدم کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ آدم چلو یہاں سے۔ یوسف صاحب نے آدم کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ سیکیورٹی موقع پر پہنچی۔ گارڈز نے سب لڑکوں کو
ہوٹل کی حدود سے باہر نکلنے کو کہا۔ آدم نے ایک لڑکے کو مسکراتے دیکھا۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا، جیسے آدم کو غصہ دلا کر وہ خوش ہو۔ اسی نے کہا تھا یہ۔ آدم نے آگے بڑھ کر کھینچ کر اس لڑکے کو تھپڑ مارا۔ ایک چٹاخ کی آواز ہجوم میں بھری۔ لوگوں کا ہجوم اشتعال میں آ چکا تھا۔ پھر اس لڑکے کو آدم سلطان سے کتنی مار پڑی، یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ ایک طرف سیکیورٹی گارڈ نے اس لڑکے کو آدم سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، دوسری طرف یوسف صاحب نے آدم کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر سب بیکار۔ آدم کی سفید شیروانی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، مگر آدم نے اس لڑکے کی شرٹ پھاڑ کر نیچے پھینک دی تھی۔ اتنے ہجوم سے ایک آدم سلطان نہیں روکا گیا۔ مار کھا کھا کر جب وہ لڑکا بے ہوش ہوا تو آدم سلطان رکا۔ آدم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام دلاور نے کیا ہے۔ تم پاگل ہو، کتنا مارا تم نے اسے؟ آدم اب خود پیچھے ہٹا تھا۔ رات بہت ہو چکی ہے، آپ لوگ گھر جائیں۔ آدم نے یوسف صاحب کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ ان کے سامنے شرمندہ تھا۔ یوسف صاحب آج سے پہلے آدم سلطان کا یہ وحشی روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آدم کے بال بکھر چکے تھے اور ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ شیروانی کا بازو بھی پھٹ چکا تھا۔ اور تم بھی گھر چلو۔ یوسف صاحب نے آدم کو غور سے دیکھا۔ آدم کی آنکھوں میں ان کو درد نظر آ رہا تھا۔ نہیں، آپ جائیں۔ آدم نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں گاڑی نہیں چلا سکتا، اور ساتھ فیملی بھی ہے۔ تم گھر چھوڑ کر آؤ ہمیں۔ یوسف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آدم اس حالت میں اتنی رات کو یہاں رکے۔ علی آدم یوسف صاحب سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ وہ یوسف صاحب کے سامنے تماشا نہیں لگانا چاہتا، مگر وہ خاموش بھی نہیں رہ سکا۔ آدم نے غصے سے علی کو آواز دی۔ یوسف صاحب ابھی تک آدم کو دیکھ کر افسوس کر رہے تھے۔ جی باس، کہاں مر گئے تھے؟ آپ کے لیے ڈاکٹر کو بلانے جا رہا تھا، علی نے بتایا۔ یوسف صاحب اور ان کی فیملی کو گھر چھوڑ کر آؤ، میری گاڑی میں۔ مہمان ابھی گئے نہیں تھے، مگر رات کے 2 بجنے کو تھے۔ آدم، میں نے تم سے کہا تم چھوڑ کر آؤ ہمیں، یوسف صاحب نے سختی سے کہا تو آدم انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ مزید بحث نہیں کر سکا۔ گاڑی میں ہادیہ اور سارا بیگم پیچھے بیٹھے تھے، جبکہ یوسف صاحب آگے بیٹھے تھے اور آدم گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی میں کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ گاڑی یوسف صاحب کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ سارا بیگم اور ہادیہ اپنے گھر کے اندر چلی گئیں۔ آپ بھی جائیں۔ آدم نے ساتھ بیٹھے یوسف صاحب کی طرف دیکھا۔ تم گاڑی گراج میں کھڑی کرو، پھر میں اتروں گا۔ یوسف صاحب بضد تھے۔ مجھے کہیں اور جانا ہے ابھی۔ آدم نے ضبط کیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں کوئی تمہارا والد تھوڑی ہوں جو تم میری بات مانو گے۔ یوسف صاحب نے وشما کی طرح آدم کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ اپنے والد کی میں عزت نہیں کرتا، مگر آپ کی کرتا ہوں۔ کیا یہ بہت نہیں ہے؟ آدم کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عزت کرتے ہو تو جاؤ گھر اور دوبارہ مت جانا اس لڑکے کے پیچھے۔ یوسف صاحب بہت دیر بعد مسکرائے۔ اف! آدم نے سر گاڑی کی سیٹ سے لگایا۔ وہ تھک گیا تھا، بہت زیادہ جسمانی تھکاوٹ تھی اور کچھ ذہنی تھکاوٹ۔ مگر گھر جاؤ گے یا نہیں؟ جاتا ہوں۔ آدم کی بات سن کر یوسف صاحب کو اطمینان آیا۔ آدم سلطان گھر جا کر سو گیا تھا، بہت تھکا دینے والے دن اور بہت رونے کے بعد۔